علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 473 سے پڑھیں گے اور سورہ طور کی آیت نمبر جہاں 28 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور نومبر کی آج 29 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، ام تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون، فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، ام خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون، ام لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين، ام له البنات ولكم البنون، ام تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، ام عندهم الغيب فهم يكتبون، ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، ام لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے فذکر، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، پس آپ نصیحت فرمائیں۔ فما انت بنعمت ربک بکاہن، پس آپ نہیں ہے تیرے رب کی نعمتوں کے ساتھ، نہ تو آپ کاہن ہیں ولا مجنون، اور نہ آپ پاگل ہیں۔ ام یقولون شاعر، یا وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم علیہ السلام معاذ اللہ شاعر ہیں۔ نتربص به ریب المنون، یہ ان کی طرف سے بات ہے، ہم اس پر حوادثات دہر کا، زمانے کے حوادثات کا، اس کے مر جانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے قل تربصوا، آپ فرمائیں تم انتظار کرو، فإنی معکم من المتربصین، بس بے شک میں بھی تمہارے ساتھ نتائج کا اور حقائق کا انتظار کرنے والوں سے ہوں۔ ام تأمرهم احلامهم بہذا، کیا ان کی عقلیں اس بات کا حکم دیتی ہیں؟ ام ہم طاغون، یا خود وہ سرکش ہیں؟ ام یقولون تقولا، یا وہ کہتے ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود گھڑا ہے، یعنی قرآن مجید اللہ کا کلام وحی نہیں ہے، معاذ اللہ اس کا گھڑا ہوا کلام ہے۔ بل لا یؤمنون، بلکہ ایسی بات نہیں، وہ ایمان ہی نہیں رکھتے۔
فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اپنے اگر اس دعویٰ میں وہ سچے ہیں کہ یہ نبی کریم کا معاذ اللہ گھڑا ہوا، بنایا ہوا، اختراع کیا ہوا وہ یہ کلام ہے، تو ارشاد ہوتا ہے بس تم اس جیسی کوئی ایک بات، کوئی جملہ وہ آیت بناؤ، ان کانوا صادقین، اگر وہ اس دعوے میں سچ کہنے والے۔ ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ پیدا کیے گئے ہیں کسی چیز کے بغیر، یعنی کوئی خالق کو مالک پیدا کرنے والا نہیں ہے تو ویسے ہی بنائے گئے۔ ام ہم الخالقون، یا وہ خود ہو یعنی خود پیدا کرنے والے یا بنانے والے۔ ام خلق السماوات والارض، یا انہوں نے آسمان و زمینوں کو خلق کیا، بنایا ہے، ڈیزائن کیا ہے۔ بل لا یوقنون، بلکہ وہ یقین و ایمان رکھنے والے نہیں ہیں۔ ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں۔ ام ہم المسیطرون، یا پھر وہ مسلط کرنے والے ہیں، یعنی وہ نگران بنائے گئے ہیں۔ ام لہم سلم یستمعون فیہ، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے، پھر وہ سیڑھی کے ذریعے چڑھ کر وہ توجہ سے وہاں سے کچھ سماعت کر لیتے ہیں، آسمان سے کوئی پیغام سن کر آتے ہیں۔ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اگر ایسی بات ہے تو جو سیڑھی پہ چڑھ کے سننے والا ہے تو وہ کوئی مضبوط واضح دلیل پیش کرے۔ ام لہ البنات ولکم البنون، یا اس اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں۔ ام تسألہم اجر، نبی محترم، یا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں، کوئی مزدوری مانگتے ہیں۔ فہم من مغرم مثقلون، پس وہ اس تاوان میں دبے ہوئے ہیں، ان پر یہ لوڈ اور بوجھ پڑا ہوا ہے۔ ام عندہم الغیب، یا ان کے پاس غیب کی خبریں ہیں۔ فہم یکتبون، پھر وہ غیب کی خبریں لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے۔ ام یریدون کیدا، یا پھر کوئی مکر دجل بنا رہے۔ فالذین کفروا هم المکیدون، پس جو کافر ہیں یہ چالیں، یہ ان کے سلسلے انہی پر ہی وارد ہونے والی ہیں، یہ ان کی چالیں۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے لیے اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود و الہ ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان تمام نسبتوں، دعووں، چیزوں سے جو وہ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں۔ حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت اور آپ کی معیار رسالت کے دلائل اللہ رب العالمین نے تبصرہ کرتے ہوئے معاندین، مخالفین اور رسول پاک کے ساتھ جو ظاہر جھگڑا، لڑائیاں، باس مباحثہ کرنے والے ہیں، ان پر یہ دلائل کی بچھاڑ کر کے مسئلہ حل کیا ہے۔ یہ سبق ہے، اس پر ہم غور کر رہے ہیں۔ رسول کریم کو اللہ ارشاد فرماتے فذکر، نبی محترم جو آپ کی ڈیوٹی ہے وہ رسالت، نبوت کی ڈیوٹی ہے، اللہ کے پیغامات، میسج پہنچانے کی ڈیوٹی ہے۔ آپ وہ نصیحت کرتے رہیں، کنٹینیو اللہ کا میسج، اللہ کا پیغام، اللہ کی دعوت کو پیش کرتے رہیں۔ فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اللہ نے وضاحت فرما دی تیرے رب کی نعمتوں سے نہ آپ کاہن ہیں، یعنی کہانت، نجومی، یہ ہاتھ کے فیصلے دے کر کرنے والے، قسمت کے فیصلے کرنے والے، نہ آپ وہ ہیں، نہ آپ پاگل ہیں معاذ اللہ، مجنون، جس کا مینٹلی نظام انفٹ ہو، نہ آپ وہ ہیں، نہ آپ کاہن ہیں، بلکہ قرآن مجید لکھا ہوا ہے بلکہ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، آپ رسولوں میں رسول ہیں، صراط مستقیم پر ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور آپ کا معیار منصبی حیثیت یہ ہے جو آپ فتویٰ دیتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، وہ سارا ہی صراط مستقیم، وہی تو حق ہے، وہی سچ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ام یقولون شاعر، یا پھر کہتے ہیں معاذ اللہ رسول کریم شاعر ہے۔ اگر وہ شاعری کر رہے ہیں تو تمہیں کیوں نہیں زبان آتی؟ قصیدے پڑھتے ہو، غزلیں پڑھتے ہو، خطاب کرتے ہو، موج میلے کرتے ہو،
تو قرآن مجید کا مقابلہ کیوں نہیں ہوتا؟ پھر وہ نہ تربا کہتے ہیں وہ شاعر، اور ہم اس کا مرور زمانہ حواست دہر اس کے مر مٹنے ہلاکت کا انتظار کر رہے ہیں، ایسا معاملہ ہو تو یہ فارغ ہو جائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ ایک ان کا یہ بھی نقطہ نظر تھا، توجہ کریں، یہ پڑھی لکھی بات ہے۔ مشرکین عرب کا یہ خیال تھا اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے پہ کنٹرول ہو گیا، مکے کا سادے لفظوں میں میر بن گیا، یہ مکے کا فاتح قرار دے دیا گیا، تو سمجھ لو رسول ہے سچا۔ لیکن اس کے باوجود بد نصیبی غالب آ گئی، پھر بھی رسالت کو مانا نہیں ہے۔ اللہ سے بڑی عجیب و غریب ڈیمانڈ کی سردار ابو جہل نے۔ قرآن مجید وضاحت کرتا ہے، اس نے کہا اللہم، یعنی اندازہ فرمائیں اللہ کی حیثیت کو، نام کو اور اس کی خالقیت کو۔ قرآن مجید کا لکھا ہوا ہے، اگر ان سے پوچھا جائے بتاؤ آسمان و زمینوں کا پیدا کرنے والا کون ہے، سیقولون اللہ، کہا گیا اللہ۔ اگر پوچھا جائے کہ یہ ساری کائنات کا مربی کون ہے، پالنے والا کون ہے، تو کہیں گے اللہ۔ اگر ان سے کہا جائے کہ یہ سارے نظام کا چلانے والا کون ہے، کہیں گے اللہ۔ تو پھر کیا مصیبت پڑی ہوئی آپ؟ پھر انہوں نے جواب دیا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ لات منات حبل، یہ جو سلسلے ہم نے بنائے ہوئے ہیں، ہم ان کو الہ نہیں سمجھتے، ہم ان کو یہ سمجھتے ہمارے سفارشی ہیں، ہماری بات ان کے ساتھ ہوتی ہے اور ان کی اللہ تعالیٰ ان کی بات کو مسترد نہیں کرتے، ہم ان کو وسیلہ بنایا ہوا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایک وسیلے کی شرح اللہ نے کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، وسیلہ اختیار کرو۔ وہ ایمان اور عمل صالح کا وسیلہ ہے۔ میرا عمل، میرا کردار، اس کی بنیاد پہ تم اللہ تعالیٰ سے سوال کر سکتے ہو، اس کو بطور وسیلہ پیش کر سکتے ہو۔ شخصیت کا یا کسی ذات کا یا اس قسم کے وسیلے شریعت نے نہیں مانے، نہ وہ جائز ہے۔ یہ کر سکتے ہو اللہ، آپ مجھے جانتے ہیں میں تیرا ہوں، تیرے لیے زندہ ہوں، تیرے لیے مروں گا، اللہ تیرے نام پر میں سب کچھ قربان کرنے والا ہوں، اس بنیاد پر میری مدد فرما، یہ کہہ سکتے ہو۔ تو ارشاد فرمایا کہ وہ کہتے ہیں ہم جی مرور زمانہ حوادثات دہر کا انتظار کر رہے ہیں، وہ آئیں گے اور یہ فارغ ہو جائیں۔ قل تربصوا، آپ کہو پھر تم انتظار کرو، فإنی معکم من المتربصین، میں بھی انتظار کرنے والا ہوں۔ دی اینڈ کس کے نصیبے میں آتا ہے، کامیابی کس کو ملتی ہے، کن کو ناکامی ملتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نقشے دکھائے، میدان بدر میں کتنے مسلمان تھے، کتنے چودھری تھے لڑنے والے، کتنا ساز و سامان تھا، اسلحہ سے لیس ہیں، ان کے پاس تلواریں نہیں، گھوڑے نہیں، کھانے پینے کا سامان نہیں، کھجور اور پانی پینے کے لیے، کھجور کھانے کے لیے نہیں۔ اور ان بے بسوں کی مدد کے لیے جبرائیل امین کی قیادت میں آسمان سے فرشتے آتے ہیں، اندازہ فرمائیں۔ اور پھر حدیث کے اندر جو خوبصورت الفاظ ہیں، اطلع اللہ علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، او بدریو، بدر کے میدان میں کھڑے ہونے والے جہاد کرنے والوں، میں نے جو مرضی کرو تمہیں معاف کر دیا، قد غفرت لکم، میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ حضرات ذرا پھر غور توجہ فرمائیں، ارشاد ہوتا ہے وہ کہہ رہے ہیں تربصوا فإنی معکم من المتربصین، اللہ نے حکم لیا ان سے کہو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو۔ نتیجہ کس کے حق میں نکلتا ہے؟ کتنے شہید ہوئے بدر میں صحابہ؟ 14۔ کتنے کافر مارے گئے؟ 70۔ گرفتار کتنے ہوئے؟ 70۔ تو ساز و سامان کن کے پاس تھا، بے بسی کن کے پاس تھی؟ نتیجہ کیا نکلا؟ دنیا میں کہرام مچ گیا، یار یہ کون لوگ ہیں، سمجھ نہیں آئی۔ ام تأمرهم احلام بہذا ام ہم قوم طاغون، پوچھا تمہاری عقلیں تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ مخالفت کرنی ہے، تمہارا شعور تمہیں حکم دیتا ہے کہ رسول پاک کے ساتھ مخالفت کرنی ہے اور ہم لڑائی لڑنی ہے، یا پھر وہ قوم ہی ایسی ہے کہ جو باغی تاغی سرکش ہیں۔ ان الانسان یطغی، طغیانی آتی ہے، سیلاب آتا ہے تو ندی نہریں اور اس کے علاوہ جو نالے ہوتے ہیں ان سے پانی باہر آ جاتا ہے، تو مزاج انسانیت میں جب طغیانی آتی ہے پھر وہ آپ سے باہر ہوتا ہے، پھر وہ شیطانیاں کرتا ہے، فساد کرتا ہے، کچھ تو خون کرتا ہے، ہلاکتیں کرتا ہے،
خود کچھ حملے کر کے جنت کا وارث بننے کا دعویٰ کرنا. اب اندازہ فرمائیں. توجہ کریں جی. ارشاد ام یقولون تقبلہ بل لا یؤمنون، یا وہ کہتے ہیں رسول پاک نے خود اس کلام کو گھڑا ہے. میں یہ بات نہیں، بلکہ اس پر ایمان ہی نہیں رکھتے، نہ اللہ پر، نہ رسول پاک پر، نہ اللہ کے نازل کردہ قرآن اور کلام پر ایمان ہی نہیں رکھتے. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر سچے ہیں کہ رسول پاک نے اس کو گھڑا ہے، بنایا ہے یا خود معاملہ کیا ہے، تو ان سے کہو تم بھی عربی بولتے ہو، غزلیں پڑھتے ہو، قصیدے پڑھتے ہو، خطبے دیتے ہو، اور تمہارا بڑا فصیحانہ، تم بڑی فصاحت بلاغت کے دائی ہو، تم ایک آیت بنا رہو. قرآن مجید کے اندر کتنے چیلنج کیے. سارا قرآن لاؤ، 10 صورتیں لاؤ، ایک صورت بناؤ. اس میں فرمایا کوئی ایک جملہ ہی بنا کے دکھا. 1.5 سطر ہے سورۃ کوثر کی. سورۃ کوثر نے للکار پیدا کر دی، سورۃ کوثر کا مقابلہ نہیں کیا، باقی کیا کرنا. حضرات پھر توجہ فرمائیں. ام خلقوا من غیر شیء ام الخالقون، بتاؤ یا کسی خالق پیدا کرنے والے کے بغیر پیدا کیے گئے ہیں یا خود پیدا کرنے والے ہیں؟ کوئی نہیں سمجھے. ان سے پوچھو تمہیں کسی نے بنایا ہے یا تم خود بنے ہو؟ تم پیدا کرنے والے ہو یا تمہارا پیدا کرنے والا کو اور ہے؟ اللہ نے پیدا کرنے والا تو هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ تو ایک ہی ہے، صدا سے ہے، ازل سے ہے اور ازل تک رہے گا. حضرت توجہ. ارشاد ہوتا ہے ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، ان سے پوچھو کیا انہوں نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں. نہ کیا بنا، نہ بٹیرا بنایا ہے، نہ گاجر بنائی ہے، نہ مولی بنائی، نہ چقندر اور مونگ پھلی کا دانہ ہی بنایا ہے. بولو تو صحیح نا، کوئی شاید ککھ کنڈا نہیں انہوں نے بنایا. تو پھر ارشاد ہوتا ہے ہم عندہ، ہاں بل لا یوقنون، بلکہ یقین نہیں رکھتے اللہ کی خالقیت پر، اس کی مالکیت پر، اس کی ربوبیت پر اور اس کی الوہیت پر ایمان ہی نہیں رکھتے. ام عندہم خزائن ربک ام هم المسیطرون، یا پھر تیرے رب کے ان کے پاس خزانے ہیں اور یہ مقرر کیے گئے ہیں، یہ دروگے اور مسلط کیے گئے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں نظام ہے، یہ چلانے والے ہیں، یہ بندوں کو ہدایت دینے والے ہیں، یہ ہٹانے والے، روکنے والے. کوئی شاید نہیں. ام لہم سلم یستمعون فیہ، یہ ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جو چڑھتے ہیں آسمان پر تو وہاں سے باتیں سن کر آ کر بیان کرتے ہیں. اگر کوئی ایسی بات ہے فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، تو سیڑھی پر چڑھنے والا اور آسمان سے بات سن کے آنے والا جو ہے اس سے کہو کہ دلیل واضح پیش کرو. جی میں گیا تھا تو میں وہاں سے یہ سن کر آیا ہوں، یہ بات صحیح ہے، یہ بات کل پوچھو ان سے. کوئی ایسی بات نہیں. بلکہ مکہ مکرمہ کے مشرکین نے تو رسول پاک کو بڑا چیلنج کیا تھا، محمد کریم تیری نبوت پر ہم ایمان نہیں رکھتے جب تک کہ تو ہمارے سامنے سیڑھی لگا، پھر آسمان پہ چڑھ. صرف تیرے سیڑھی پر چڑھنے پر ایمان نہیں لائیں گے. چڑھ ہمارے سامنے آسمان سے، کتاب تیرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی، پھر ہم وہ کتاب پڑھیں گے، پھر ہم میٹنگ کر کے فیصلہ کریں گے کہ محمد صاحب کو ماننا یا نہیں ماننا. تو اندازہ فرماؤ یہ نبوت کا احترام ہونا ہے، کہ رسول پاک رسالت پر ایمان لانا ہے. تو فرمایا کہ ایسے ہے چڑھنے والا ہے، وہاں سن کے آنے والا، تو بلدان کو سلطان مبین پاسا پیش کرے. ہم لہ البنات ولکل، اللہ نے انہوں ٹھوکر کیا ہے بشر عرب کو. اپنی حالت یہ ہے کہ اگر وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، کسی گھر اگر خبر ملتی ہے بچی پیدا ہوئی ہے تو وہ تو نال پینے ہو جاتے ہیں، وہ کڑی کو پیدا ہوگی جی، اور پھر کڑی پیدا ہو گئی جی. تو عقیدہ یہ ہے کہ وہ سارے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ فیصلہ کرتے ہو، اپنی ایک بیٹی پسند نہیں کرتے، اللہ کو اربوں خربوں کی تعداد میں فرشتے کہہ دو سارے اللہ کی بیٹی ہیں. ارشاد ہوتا ہے ام لہ البنات ولکم البنون ام تسألہم اجر، اے نبی محترم ان سے اجرت مانگتے ہو، کو مزدوری مانگتے ہو. فہم من مغرم مثقلون، تو پھر وہ اپنی اس وہ جو مغرم ہے، تبان ہے جو آپ نے ٹیکس لگایا ہے، اس کے بوجھ میں وہ دبے ہوئے ہیں. یعنی اتنا بوجھ جس طرح بجلی، گیس اور سر تے ٹوپ باندھا گیا تھا، کڑیاں منڈیاں تے گئے، بی بی نال بیٹھی ہے وہ بھی سر تے ٹوپ پائے،
دادا فرماؤ رسول پاک نے فرمایا تھا میں نے جہنم کو دیکھی تھی اکثر بیویاں تھیں جہنم میں، کہ بیویاں پریشان ہو کہنے اللہ رسول بیویاں کیوں ہیں؟ فرمایا نا کے ساتھ عقل و نا کے ساتھ دین، عقل بھی تھوڑا دین بھی تھوڑا۔ تو بیویوں نے پوچھا دین ہمارا کام کس طرح ہے؟ سرکار نے فرمایا ہر مہینے کنیاں نمازیں چھڑنیاں پینی، کسی نے 7 کسی نے 8 کسی نے 9 کسی نے 10 ہر مہینے نمازاں فارغ۔ تو عقل کی کمی یہ ہے کہ ایک مرد کے مقابلے میں 2 بیویاں رکھی گواہی دینے کے لیے، مان گئی ہیں بیوی۔ کیوں ایسے ہے؟ فرمایا لعنت کثرت سے اور خامدوں کی نافرمانی سارے فرشت کرنے والی۔ تو پھر ٹوپ تو ہی فیصلے ہو رہے ہیں جس طرح ہو رہے ہیں ماشاء اللہ، پول تو نہیں چڑھنا ٹوپ تو بغیر، ٹھیک ہے جی۔ اگلے نے بھی 2000، پچھلے نے بھی 2000، ایک باری جاؤ پھر 2000، واپس آؤ پھر 2000۔ سبحان اللہ کے ساتھ نا نمازی ہوتا ہے نا، نمازی ایک بندہ غلطی اگے لنگ جاتا ہے مطلب اوہو پھر پیچھے لنگا پڑے، اس طرح ہی ہے نا، وہ سمجھتے ہیں شاید پچھلی پاری آئی ہے تو پھر گناہ نہیں ہوتا، لاہور جا کے واپس آؤ پھر پیسے دو، تو اندر جاؤ پھر پیسے دو، کار آؤ پھر پیسے دو، سڑک تے ٹرو پھر پیسے دو، بال بازی کرو پھر پیسے دو۔ ہوں تو باجی مرن دے بھی پیسے نے، قبرستان دفن کرنے دے بھی پیسے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ کرے کہ موت بھی چج نہ لائے۔ ام عندہم الغیب، فرمایا ان کے پاس غیب کی خبریں ہیں؟ نہیں، ان کے پاس نہیں، گکھڑ والے کو نظام ہے۔ فہم یکتبون، خبریں ان کے پاس ہیں، پھر وہ لکھتے ہیں جی فلاں دن ایسے ہوگا، جس طرح نجومی پیش کر رہے ہیں ساری باتیں، اور ان پہ لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون، فرمایا یا پھر وہ مکر و دجل کچھ چالیں چلتے ہیں دین، اسلام، رسول، کتاب اللہ کے خلاف۔ اگر ایسے بات ہے تو اللہ فرماتے ہیں فالذین کفروا هم المکیدون، جو اللہ کے رسول کے، آخرت کے، قرآن کے، انصاف کے کافر ہیں، یہ چالیں انہی پر اثر ہوتی ہیں، اہل ایمان پر چالوں کا اثر کوئی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم لہم الہ غیر اللہ، یا پھر ان کا کوئی معبود اور ہے؟ نہیں ہو تو اللہ نے اعلان کر دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ الہ کچھ، سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان تمام نسبتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھو نا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، پھر جذبات میں آئے بڑے تو کہنے لگے ہم سارے اللہ کے بیٹے ہیں، نحن ابناء اللہ واحد، قرآن کہتا ہے۔ پھر عیسائی آئے تو عیسائیوں نے جناب اللہ کے لوٹ میں جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، مریم کو اللہ کی بیوی کہہ دیا، اس طرح ہی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا کہو، مریم نے کہا تھا کہ میرا یہ نسبت پیش کرو، جناب عزیر علیہ السلام نے یہ پیش کیا تھا، جناب عیسیٰ نے یہ بات کہی تھی نہیں۔ ایک عاشق ہے تو نے کہا نور من نور اللہ، ایک کلندر بھی اسے دھیان تیار کر، انہوں نے پتر کہہ دیا، انہوں نے نور من اللہ کا نعرہ لگا دیا، نور صدقے یا رسول اللہ، ساڈے دل وچ تیرا ڈیرا ہے، اس طرح ہی اساں نت نت اوتھے جامنا ہے، ساڈا عاشق والا پھیرا ہے، ساری دیہڑی گاؤں گاؤں کے ساری زندگی کھپا گئے، کوئی پتہ نہیں چلا ہم کون ہیں، کس لیے آئے، قرآن کس لیے آیا، رسول پاک کس وقت، قرآن کس وقت ہوتا، ساری زندگی قوالیاں نعرے مار مار کے ساری دیوس۔ قوالیوں کے اندر جتنا شرک ہے اللہ معاف کر دے، اللہ کی توہین، رسول کی توہین، کتاب اللہ کی توہین، اولیاء صحابہ کو گالیاں تک، لیکن وہ برکت کے لیے پڑھی جا رہی ہیں، قوالی سنائی جا رہی ہیں، گاڑیوں میں لگی ہیں، گھروں میں لگی ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، قوالیاں سناتے۔ اللہ ہمیں توفیق دے بات کو سمجھنے کی۔ فذکر، ارشاد ہوتا ہے نبی محترم آپ سنائیں، نصیحت کریں، فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، آپ اپنے رب کی نعمتوں سے نہ کاہن ہیں، معاذ اللہ نہ آپ مجنون ہیں، یہ ان کے ویسے باتیں ہیں۔ ام یقولون شاعر، یا وہ کہتے ہیں رسول پاک معاذ اللہ شاعر ہیں، نتربص بہ ریب، یہ بھی ان کا قول ہے، ہم اس کے حوادثات دہر
مرور زمانہ کے حوادثات ہلاکتوں کے انتظار کر رہے ہیں، یہ کس طرح بہت ہوتا ہے۔ کل تربصوا، آپ کہہ دیں انتظار کرو، فإنی معکم من المتربصین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ ام تأمرہم احلامہم بہذا، کہ آپ ان کو حکم کرتے، ہاں کہ آپ کو اپنی عقلیں حکم کرتی ہیں، یعنی سنو ان سے پوچھو تمہاری عقل شعور جو ہے وہ تمہیں حکم کرتی ہیں کیسے کرو۔ ام ہم قوم طاغیہ، ویسے باغی طاغی ہیں، سرکش ہیں۔ ہم یقولون تقولا، یا پھر کہتے ہیں رسول پاک نے معاذ اللہ اس کو گھڑا ہوا ہے۔ بل لا یؤمنون، بلکہ تو ایمان ہی نہیں رکھتے۔ فلیاتوا بحدیث مثلہ، شاید ہوتے ہیں ان سے کہو تم ان جیسی کو بات، ان جیسا کو کلام پیش کرو، ان کانوا صادقین، اگر ہیں وہ سچے۔ ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ کسی اور چیز سے پیدا کیے گئے ہیں، یعنی رب العالمین نے پیدا نہ کیے معاذ اللہ کسی اور خالق۔ ام ہم الخالق، یا وہ خود پیدا کرنے والے اپنے آپ کو بھی، اپنی اولادوں کو۔ ام خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا ہے؟ نہیں۔ بل لا یوقنون، وہ یقین و ایمان نہیں رکھتے۔ ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں؟ ام ہم المسیطرون، یا پھر وہ پابند کیے گئے ہیں، دروغے بنائے گئے ہیں، ان کو پابند کیا گیا کہ تم منوانا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا نستعلم، آپ ان کے دروغے پابند نہیں ہیں، آپ صرف مبلغ کے بعد سنا دیں بس آپ۔ ام لہم سلم یستمعون فیہ، یا ان کے پاس کچھ سیڑھی ہے جس میں وہ جا کر سنتے ہیں، سیڑھی پہ چڑھ کے آسمانوں میں۔ فلیات، اگر کوئی ایسی بات ہے تو آسمان پہ جانے والا، سننے والا جو آتا ہے وہ لائے پھر کو سلطان مبین کو واضح دلیل پیش کرے کہ میں یہ سن کے آؤں، یہ بات سچی ہے، محمد کریم کے خلاف کو بات جو کرنی ہے۔ ام لہ البنات، یا پھر اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ہیں، وَلَكُمُ الْبَنُونَ، اور تمہارے لیے بیٹے ہیں۔ ام تسألہم، اے نبی محترم آپ ان سے کچھ مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اگر ایسی کوئی بات ہے فَهُم مِّن مَّغْرَبٍ مُثْقَلُونَ، پھر اس توان کے بوجھ میں آ گئے ہیں، یہ بڑا توان بن گیا ہے، بہت جہاں مانگ رہے ہیں وہ بڑے پریشان ہیں۔ ام عندہم الغیب، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے۔ فَهُم یکتبون، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، لکھ رہے ہیں وہ غیب کی باتیں اور خبریں۔ ام یریدون کیدا، یا پھر وہ کسی چال کا ارادہ رکھتے ہیں، مکر بنا رہے ہیں۔ فالذین کفروا هم المکیدون، پر جو کافر ہیں انہی کے خلاف چالیں چلی جائیں گی۔ ام لہم الہ غیر اللہ، یا ان کے لیے اللہ کے سوا وہ اور معبود ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے اس تمام نسبتوں سے جو وہ اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں یا شرک کرتے ہیں۔